حصوں ہمارا تلاوت کیا گیا ہے، اور اس بارے میں کل 9 سورتیں، سورۃ المجادلہ، سورۃ الحشر، سورۃ الممتحنہ، سورۃ صف، سورۃ الرحمن، سورۃ المنافقون، سورۃ تغابن، سورۃ الطلاق اور سورۃ التحریم۔ پہلی سورت جو اس میں پڑھی کی ہے وہ سورۃ مجادلہ ہے۔ اس سورت کے بالکل ابتدا میں اللہ پاک نے ایک شرعی مسئلے کی طرف اشارہ فرمایا ہے، جس کا حکم ابتدائی اسلام میں الگ تھا اور بعد میں اس میں تبدیل کیا۔ وہ مسئلہ یہ تھا کہ زمانے جاہلیت سے دستور چلا ہوا آ رہا تھا کہ اگر شوہر اور بیوی میں کسی بات پہ اختلاف ہوا یا اختلاف نہیں ہوا، اگر پھر کسی وجہ سے شوہر نے اپنی بیوی سے ایسا جملہ بول دیا اور اس جملے میں اپنی بیوی کو تشبیہ دے دی اپنے محرمات سے۔ محرمات سمجھتے ہیں جن سے نکاح کرنا ہمیشہ حرام ہے، نہیں ہو سکتا، جیسے ماں ہے، بہن ہے، خالہ ہے، بلاوی۔ تو اگر کسی نے خدا نخواستہ اپنی بیوی سے کہا انت علیہ کظاہر امری، تو میرے لیے ایسے ہو جیسے کہ میری ماں کی پیٹھ ہے۔ انسان کے لیے تو اپنی ماں حرام ہے، اور بیوی انسان کے لیے نکاح کی وجہ سے حلال ہے۔ تو حلال بیوی کو تشبیہ دے دی اپنی والدہ سے یا دوسرے کسی محرمات سے، تو اس کو زہار کہا جاتا ہے۔ اس مسئلے کو کیا کہتے ہیں؟ زہار، زبان کے ساتھ، زبان، وہ والا زہار۔ تو اگر کوئی ایسا جملہ اپنی بیوی سے کہہ دیتا تو حکم یہ تھا کہ وہ بیوی شخص پہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی تھی، پھر حلال ہونے کا کوئی راستہ اور کوئی صورت نہیں ہوتی تھی۔ یہ سلسلہ چلتا رہا، حضور علیہ السلام کی بعثت ہو گئی، آپ کو نبوت مل گئی، اس مسئلے کا حکم یہی رہا۔ ایک واقعہ پیش آیا، ایک صحابی ہے حضرت اوس ابن صامت رضی اللہ عنہ، ان کی اپنی بیوی سے ایک دن کسی بات پہ بحث ہو گئی حضرت خولہ رضی اللہ عنہ سے، اور کیونکہ بالکل چھوٹے چھوٹے بچے تھے ان کے، کوئی پرانا نکاح بھی نہیں تھا، بڑی محبت تھی لیکن انسان ہے، کسی بات میں غصہ آ گیا حضرت اوس کو، تو اپنی بیوی حضرت خولہ سے کہا انت علیہ کظاہر امری، وہ زہار والا جملہ بول دیا۔ اب مسئلہ تو وہی تھا، سب کے ذہن میں تھا کہ بیوی تو حرام ہو گئی، لیکن جیسے ہوتا ہے تھوڑی دیر بعد جب دماغ ٹھنڈے ہوئے دونوں پریشان ہو گئے، پھر کیا ہوگا، گھر تو خراب ہو گیا، بچے برباد ہوں گے۔ تو حضرت خولہ نے کہا کہ میں تو اس مسئلے کو حضور علیہ السلام کے خدمت میں لے جاؤں کہ وہ ہمارے لیے اس مسئلے کا حل نکالے۔ تو حضرت خولہ آئی آپ علیہ السلام کی خدمت میں اور آپ کو سارا واقعہ بیان کیا گیا۔ آپ نے فرمایا تمہارے شوہر نے زہار کیا ہے، لہذا اب تمہاری زندگی اس کے لیے حرام ہو گئی، اب اس میں تو گنجائش کی باتیں ہیں، اس میں تو کوئی نئی صورت نہیں ہے۔ یہ سن کر حضرت خولہ رونے لگے، پریشان ہو گئے، اور اللہ پاک سے فریاد کی کہ اللہ یہ تو ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ہمارا بسا بسا گھر ویران ہو گیا، خراب ہو گیا۔ حضور علیہ السلام کی مجلس میں اس عورت نے فریاد کی تو اللہ پاک نے ان کی فریاد سنی اور قرآن کی آیات اتری سورہ مجادلہ کی، اور زہار کے حکم میں تبدیلی آئی۔ پہلے تو یہ تھا کہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی نا، کوئی صورت ہی نہیں تھی، لیکن پھر اللہ پاک نے آیات اتاری اور اس میں یہ راستہ دیا گیا کہ اگر آئندہ کوئی شخص اس طرح زہار کے کلمات کہہ دیتا ہے اور پھر وہ چاہتا ہے کہ نہیں ہمارا گھر بس جائے، تو وہ کفارہ دے کر دوبارہ آپس میں رشتے کو جوڑ سکتے ہیں۔ زہار کے کفارے کا حکم نازل ہو گیا۔ کفارہ یہ تھا کہ یا تو یہ لوگ غلام کو آزاد کریں، اس زمانے میں غلام ہوتے تھے، اور اگر غلام نہیں مل رہا یا غلام خریدنے کی استطاعت نہیں ہے تو پھر اس
صورت میں 60 روزے مسلسل رکھیں، اور اگر روزوں استطاعت اور طاقت نہ ہو تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دے۔ اگر ان 3 شکلوں میں سے جس پہ عمل ہو جائے گا تو دوبارہ سے ان کا رشتہ آپس میں قائم ہو جائے۔ دوسری بات، اسی سورہ مجادلہ میں اللہ پاک نے ایک انسانی ادب ذکر کیا جو آپس کی میل ملاقات کا ادب ہے، کہ اگر کچھ ساتھی آپس میں بیٹھے ہوں تو تیسرے کی موجودگی میں 2 آپس میں سرگوشی نہ کریں کان میں نا، اس لیے کہ انسان کی فطرت یہ کہ اگر 3 ساتھی بیٹھے ہیں اور 2 آپس میں کان میں کھس پھس شروع کر دیں، وہ تیسرے کو کیا لگتا ہے کہ شاید میرے بارے میں کوئی بات ہو رہی ہے، میرا کوئی مسئلہ ہے اور یہ الگ ہو گئے، پریشان ہو جائے گا نا۔ تو اللہ پاک نے منع فرمایا اس تیسرے کو تکلیف مت دو، لہٰذا تیسرے کے ہوتے ہوئے 2 آپس میں سرگوشی نہ کرے، یہ ادب کے خلاف ہے۔ اور تیسری بات اس صورت میں وہ ایک مجلس کا ادب بتایا کہ اگر ایک مجلس ہو اور اس دوران کوئی مہمان یا کوئی بزرگ یا کوئی خاص آدمی آ جائے جو اس قابل ہو کہ اس کو جگہ دی جائے، آگے لایا جائے، تو اس صورت میں اہل مجلس کو چاہیے کہ مجلس میں کشادگی پیدا کر لیں، کشادگی پیدا کر لیں۔ جیسے کبھی کہتے ہیں نا بھئی ساتھی کھل کھل کے بیٹھ جائیں، یا کوئی مہمان باہر سے آ گئے تو کہا جائے بھئی آپ آگے آ جائیں، تو ہر ساتھی کو تو آگے نہیں بلاتے نا، آگے اسی کو بلایا جائے گا کہ جس میں کوئی خوبی ہے یا بزرگی ہے یا کوئی کمال ہے۔ تو اس پہ کبھی ناراض نہیں ہونا چاہیے کہ جی آیا تو میں پہلے تھا اور اس فلاں کو وہاں سے بلا کے یہاں بٹھا دیا گیا۔ تو قرآن کریم میں اللہ پاک نے یہ ادب بتایا کہ اگر مجلس میں کشادگی کا کہا جائے تو انسان جگہ بنا دے، بڑوں کے لیے جگہ دے دے۔ دوسری سورت سورۃ الحشر ہے، اس میں اللہ پاک نے تعریف فرمائی انصار صحابہ اکرام کی، جو مدینہ منورہ کے انصار تھے۔ انہوں نے چونکہ بہت بڑے مجاہدے کا، قربانی کا، ایثار کا، ہمدردی کا مظاہرہ کیا مہاجرین صحابہ کے لیے، اتنی قربانی دی کہ بسا اوقات یہ ہوتا کہ کسی مہاجر صحابی کے پاس اسباب نہیں ہوتے، آپ علیہ السلام فرماتے بھئی کوئی ہے جو اس کو لے جائے مہمان بنا کے، تو ایک انصاری اٹھتا کہ جی میرے ساتھ مہمان بن جائے۔ جب گھر گئے پتہ چلا کہ جی کھانا ہی ایک شخص کا ہے، اب مہمان کو دے تو خود بھوکے رہیں، خود کھائیں تو مہمان کے لیے نہیں۔ تو قرآن کریم نے فرمایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کیسے کمال کے لوگ ہیں یہ انصار صحابہ کہ اپنی ضرورت اور چاہت کے ہوتے ہوئے اپنے مہمان کو ترجیح دیتے ہیں اور اپنا کھانا اس کی خدمت میں پیش کر دیتے ہیں۔ یہ ایک ایمانی جذبہ ہوتا ہے دوستوں، اس لیے اللہ پاک نے اس کا تذکرہ فرمایا، اس کی تعریف فرمائی۔ تیسری سورت سورہ ممتحنہ ہے، اس میں اللہ پاک نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب فرمایا ہے اور آپ سے فرمایا کہ اگر آپ کی خدمت میں عورتیں آئیں، مستورات آئیں اور آپ سے درخواست کریں بیعت کی کہ ہم آپ سے بیعت ہونا چاہتے ہیں، تو آپ ان کو بیعت فرما سکتے ہیں، اور اگر آپ اس بیعت کے لیے شرط لگانا چاہیں تو شرط بھی لگا سکتے ہیں۔ دیکھیے بیعت کی مختلف شکلیں ہیں، ایک بیعت اسلام بھی ہے، کوئی کسی کے ہاتھ پہ اسلام لاتا ہے، یہ بھی ایک بیعت ہوتی ہے۔ ایک ہوتی ہے بیعت جہاد، کہ اگر جہاد کا لشکر جا رہا ہے، امیر کے ہاتھ پر جو بیعت ہوگی یہ بیعت جہاد ہوگی۔ اسی طریقے سے ایک بیعت ہوتی ہے جس کو بیعت تزکیہ کہتے ہیں، بیعت تصوف کہتے ہیں، اور ہم اپنی زبان میں اس کو کسی کا مرید بننا کہتے ہیں، آسان الفاظ یہ۔ تو یہ جو بیعت تصوف ہے، کسی کا مرید بننا ہے، تو اس کی اجازت قرآن کریم میں ہے، بلکہ اس کا ثبوت قرآن کریم میں ہے، اور اتنی تفصیل کے ساتھ ہے کہ آپ علیہ السلام کو باقاعدہ اللہ پاک نے اس کی شرائط بھی بتائی۔ اور مرد تو اپنی جگہ، اگر عورتیں بھی اس سلسلے میں آئے کسی شیخ کامل سے اور پردے کا اہتمام کرتے ہوئے، تمام حدود کی رعایت رکھتے ہوئے اگر وہ درخواست کرے تو گنجائش ہے اور ان کو بیعت کیا جا سکتا ہے۔ یہ بیعت تزکیہ کہلاتا ہے، اور یاد رکھیں
کہ اس کا مقصد محض کوئی خانہ پوری نہیں ہے، ایک رسمی سلسلہ نہیں ہے، جیسے آج کل ہمارا ایک مزاج ہے کہ بس کسی کے نام کے ساتھ جوڑنا ہے مجھے بس، اور پھر دنیا میں مشہور کرنا ہے جی ہم تو فلاں کے مرید ہیں، باقی پھر میرے معاملات ہیں خراب، اب جو گڑبڑ میں کروں گا تو لوگ کہیں گے بھئی یہ فلاں کے مریدین کرتے ہی اس طرح ہے نا، تو یہ خرابی ہماری وجہ سے پیدا ہوتی۔ تو مقصد بیعت کیا ہے؟ اصلاح نفس۔ اس مقصد سے اگر کوئی جائے، لیکن شرط یہ ہے کہ شیخ وہ ہو جو متبع شریعت بھی ہو، متبع سنت بھی ہو، دونوں باتیں، شریعت کو بھی جانتا ہو، سنت پر بھی عمل کرتا ہو۔ اگر خود جس نے اپنے آپ کو شیخ اور پیر بنایا ہوا ہے وہ 100% سنت کے خلاف زندگی گزار رہا ہے، نہ نماز کا ہے، نہ روزے کا ہے، نہ اعمال کا ہے، نہ پردے کا ہے، مرد عورتیں سب ایک ساتھ مکس بیٹھی ہوئی ہے، یہ شیخ تھوڑی ہے، تو ڈاکو ہے، فراڈیا ہے۔ اتنا شعور انسان کو آج اپنے اندر رکھنا چاہیے۔ افسوس یہ ہے کہ ہمارے ہاں وہ جگہ آباد ہو جاتی ہے جہاں ایسا نام نہاد شخص جو کوئی احتیاط اور پرہیز نہیں کرتا، وہاں مجموع کے مجمع لگے ہوئے، مستورات بھی آ رہی ہے، بے پردہ عورتیں بھی آ رہی ہے، مرد و زن کا اختلاط ہو رہا ہے، سب چیزیں ہو رہی ہے، اور یہ جناب عالی ان پہ دست شفقت بھی رکھ رہے ہیں، یہ سب حرام اور ناجائز۔ اس لیے صحابہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی صحابیات کو بیعت فرمایا، لیکن سب کو پردے کے پیچھے سے، کسی پر نظر نہیں ڈالی، یہ اولین اور آخرین کے سردار ہیں۔ تو عام آدمی کیسے آج کہہ سکتا ہے جی میں اتنا پاک صاف ہوں؟ تو انسان بیعت کرے تو شیخ کامل کو تلاش کرے، جہاں شریعت بھی ہو، جہاں سنت بھی ہو، اور بیعت کے اندر اگر شیخ شرط لگائے، بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ بڑے حضرات کہتے ہیں جی ہم آپ کو بیعت کریں گے لیکن آپ پہلے 40 دن تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھ کے آئیں۔ پہلے تو اس طرح ہوتا تھا، ہمارے اکابر کا سلسلہ اس طرح چلا ہے، اب چونکہ کمزوری ہے اب تو ایک چلانے والا معاملہ ہے تو اب کر لیتے ہیں، لیکن پہلے جو ہمارے اکابر کے حالات ہم پڑھتے ہیں اس میں بڑی سختیاں تھی۔ آنے والا اگر مرید بننے آیا تو اس کو پورا آزمایا جاتا تھا، بار بار واپس کیا جاتا، بھئی پتہ تو چلے کتنا مخلص اور سچا اور وفادار ہے۔ چوتھی سورت سورۃ الصف ہے، اس میں اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس بشارت کو ذکر فرمایا کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا گیا تو اللہ پاک نے فرمایا آپ یہ اعلان فرما دیں کہ اب میرے بعد دنیا میں ایک پیغمبر نے آنا ہے، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ، رسول، یہاں ایک علمی نکتہ سمجھے کہ جیسے اردو میں بھی کہتے ہیں بھئی یہ چیز مفرد ہے اور یہ جمع ہے۔ مفرد کس کو کہتے ہیں؟ ایک ہو، جو چیز ایک ہو، اور جمع اس کو کہتے ہیں جو دو یا دو سے زیادہ ہو۔ اب لفظ رسول مفرد ہے، اس کی جمع رسل آتی ہے، قرآن کریم میں بہت ساری جگہوں پہ رسل بھی استعمال ہوا، لیکن عجیب بات دیکھیں سورۃ الصف میں جہاں عیسیٰ علیہ السلام آئے اور اعلان فرما رہے ہیں تو کیا فرمایا؟ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ، میں خوشخبری سنانے آیا ہوں، برسول، کس کی؟ ایک رسول کی، یأتی من بعدی، جو میرے بعد آئے گا، اسمہ احمد، اور اس کا نام کیا ہوگا؟ احمد ہوگا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی کہ میرے بعد آنے والا ایک پیغمبر ہے، لہٰذا اب اگر کوئی عیسائی، دنیا میں جتنے بھی عیسائی ہے، اگر یہ حضور علیہ السلام پر ایمان نہیں رکھتے، یہ بہت اہم بات سمجھیں، تو یہ عیسیٰ علیہ السلام پر بھی ایمان نہیں رکھتے، اس لیے کہ اگر یہ عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے تو عیسیٰ علیہ السلام تو ان کو بشارت دے کر گئے ہیں، اور جو جس پیغمبر کا امتی ہوتا ہے اس کی تمام باتوں پر ایمان رکھتا ہے، تو عیسائی ہونے کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ شخص عیسیٰ علیہ السلام کی اس بشارت پر بھی ایمان رکھنے والا ہو۔ لہٰذا آج کی عیسائی دنیا 100% جھوٹی اور کذاب ہے، ان کا اپنے پیغمبر پر بھی ایمان نہیں ہے، اگر ہوتا تو حضور علیہ السلام پر ضرور ایمان لے آتے۔ اس کے بعد سورۃ الجمعہ ہے،
جس میں جمعے کے دن کے احکامات کو، فضائل کو، خصوصیات کو ذکر فرمایا گیا، اور ایک مسلمان کی زندگی میں اس دن کی بڑی عظمت ہے، اہمیت ہے، اور فرمایا کہ جب جمعے کی اذان ہو جائے فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، سب چھوڑ چھاڑ کے دوڑ کر جاؤ اللہ کے گھر کی طرف، اللہ کی یاد کی طرف، وَذَرُوا الْبَيْعَ، اور خرید و فروخت کو چھوڑ دو۔ اس لیے جب جمعے کی اذان اول ہو جائے تو اس اذان کے بعد کسی بھی قسم کی خرید و فروخت منع ہے اور حرام ہو جاتی، یہ مسئلہ ہے۔ لہٰذا انسان جہاں کام کرتا ہے، تجارت کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے، اور جس مسجد میں جمعے کی نماز پڑھتا ہے، یہ بات سمجھیں، اس کی اذان اس کے لیے معتبر ہے۔ لہٰذا ایک آدمی کی دکان تو اس مسجد کے قریب ہے اور کہے جی نہیں، نیو ٹاؤن مسجد کی اذان جب تک نہیں آئے گی تو میں تو دکان چلاؤں گا، یہ اللہ پاک کو دھوکہ دینا چاہتا ہے۔ ایسا نہیں ہے دوستو، مسئلے کو سمجھیں۔ انسان نے نماز جس مسجد میں پڑھنی ہے اور جہاں یہ معمول کے ساتھ پڑھتا ہے وہیں کی اذان معتبر ہے۔ لہٰذا اس مسجد سے جیسے ہی جمعے کی اذان ہو گئی تو یہ پابند ہے کہ اپنی دکان بند کر دے گا، اپنا کاروبار، معاملات، لین دین، خرید و فروخت سب بند کر دے گا، ورنہ اس کے بعد جو سودا اور خرید و فروخت ہوگی اس میں یہ گناہگار ہوگا۔ اس کے بعد سورہ منافقون ہے، اس میں اللہ پاک نے منافقین کے اس فساد قلبی کو بیان کیا کہ ظاہراً تو اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے لیکن دلوں کے اندر کفر بھی تھا، بغض بھی تھا، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی دشمنی بھی تھی۔ ظاہر میں کرتے تھے کہ جیسے ہم تو بڑے پکے سچے مسلمان ہیں۔ تو ایک غزوہ پیش آیا بڑا معروف، مدینہ منورہ سے قریب علاقہ تھا بنو مستلق کا، وہاں آپ علیہ السلام خود بھی تشریف لے گئے، غزوہ بنو مستلق، اور اس غزوے میں اللہ پاک نے کامیابی دی اور آپ علیہ السلام واپس آ رہے تھے، اور اس لشکر میں چونکہ منافقین بھی اپنے آپ کو ظاہر کرنے کے لیے کہ جی ہم بھی آپ کے ہیں، ساتھ تو جاتے تھے۔ ایک جگہ پہنچ کر جو ہے وہ نماز کا وقت آیا، آپ نے فرمایا رک جائیں، سب وضو کر لیں۔ اب سب وضو بنا رہے تھے اور اس دوران جو ہے آپس میں ایک انصاری اور ایک مہاجر صحابی کی بحث ہو گئی۔ انسان ہے نا، بشری تقاضے تو ہر زمانے کے انسان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ انسان جب مرتبے میں بڑھ جائے تو یہ معصوم ہو جاتا ہے، معصوم صرف پیغمبر ہوتے ہیں۔ تو صحابہ اکرام تھے، دو نوجوان صحابی تھے، اب پانی کے لیے ایک قطار لگی ہوئی تھی، اس میں آپس میں الجھ گئے۔ ہو جاتا ہے، بحث ہو گئی، آوازیں اونچی ہو گئی، لیکن تھے دونوں مخلص صحابی۔ اب یہ صورتحال دیکھی عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین نے، جو منافقین کا سردار تھا، اس نے جب دیکھا تو اس نے ایک بڑا غلط جملہ کہا، چونکہ وہ تو یہ لوگ مدینہ کے رہنے والے تھے اور انصار بھی مدینہ کے تھے، تو اس نے کہا کہ یہ مہاجرین مکہ سے آئے اور لٹے پٹے آئے، فقیری کی حالت میں آئے تھے، ہم نے ان کو جگہ دی، ٹھکانہ دیا، کھانا پینا دیا، اور آج یہ ہم پر جری ہو کر ہم سے لڑتے ہیں۔ اس نے مہاجرین کے بارے میں کہا، چونکہ مہاجرین میں تو خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں، آپ بھی تو مہاجرین میں سے ہیں نا، مکہ سے ہجرت فرما کے آئے۔ ایک تو اس نے یہ خرافات کہی، اور پھر کہا کہ اب کی بار اب جب ہم مدینہ پہنچیں گے تو پھر ہم لوگ ان ذلیلوں کو نکال دیں گے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اس نے یہ جملہ جب کہا تو یہ بات اس کے اپنے بیٹے نے، عبداللہ ابن ابی کے اپنے سگے بیٹے تھے، ان کا نام بھی عبداللہ تھا، یہ مخلص صحابی تھے، اس نے سن لی کہ میرے باپ نے یہ الفاظ تو کہہ دیے، اور اس میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی شان اقدس میں بھی اس نے بیعت بھی کر دی، اور اپنے آپ کو معزز کہا اور حضور علیہ السلام کے لیے ذلت کے الفاظ استعمال کیے۔ خیر آپ علیہ السلام آئے، معاملے کو رفع دفع کیا تاکہ انتشار نہ بنے، اور وہاں سے روانگی ہو گئی۔ جب مدینہ طیبہ کی حدود شروع ہونے لگی تو یہ عبداللہ ابن ابی کا جو بیٹا تھا یہ آگے بڑھا
اور جا کے اپنے باپ کے اونٹ کی گردن پہ پیر رکھ دیا۔ یہ اونٹ کو بٹھانے کا ایک طریقہ ہوتا تھا عرب میں، جیسے ہمارے ہاں وہ رسی نیچے کرتے ہیں اونٹ بیٹھتا ہے، یہ لوگ پیر رکھتے تھے اس طرح۔ اس نے جا کے پیر رکھا، اس اونٹ کو نیچے بٹھا دیا بیٹے نے اپنے سگے باپ کی، اور پھر تلوار نکال کے اس کی گردن پہ رکھ دی باپ کی کہ تم نے راستے میں کیا کہا کہ ہم معزز ہیں اور اللہ کے پیغمبر ذلیل ہیں، اب میری تلوار فیصلہ کرے گی۔ اب یا تو اسی جگہ تمہیں اپنی زبان سے کہنا پڑے گا کہ میں ذلیل ہوں اور اللہ کے پیغمبر معزز ہیں، یا تو یہ کہو، یا پھر ابھی تلوار نکال کے گردن اتار دیتا ہوں۔ ایسا ہی بنا ہوا ایمان تھا، سگا بیٹا ہے۔ اب عبداللہ ابن ابی کی جان پہ بنائی۔ حضور علیہ السلام کو جا کے صحابہ نے بتایا کہ بھئی اس طرح ہوا ہے، آپ تشریف لائے، آپ نے ان کے بیٹے کو الگ کیا، رحمت للعالمین تھے، آپ نے فرمایا چھوڑ دو، میری وجہ سے چھوڑ دو، اس نے جو کچھ کہا وہ اس کی اپنی منافقت تھی، لیکن یہ کہ اس کو چھوڑ دو، اس کو کچھ بھی مت کہو۔ تو حضور علیہ السلام کے کہنے پر پھر اس کو چھوڑ دیا گیا۔ اس کے بعد سورہ تغابن ہے، اس میں اللہ پاک نے قیامت کے دن کو یوم التغابن فرمایا۔ تغابن کے معنی آتے ہیں خسارے کے، چونکہ یہ ایسا دن ہے جو ہر انسان پہ آنے والا ہے، ایمان والے پر بھی کافر پر بھی۔ فرمایا یہ ایک خسارے کا دن ہے۔ کافر کے لیے تو سراپا خسارہ ہے، اس لیے کہ اس کے پاس کفر ہے، ہمیشہ کی جہنم میں جائے گا۔ اس دن جب دیکھے گا تو احساس ہوگا کہ بڑے خسارے کا سودا ہے۔ مومن کے لیے یوم التغابن اس طرح ہوگا کہ فرمایا جب مومن اس دن جنت میں داخل ہو جائے گا تو جنت کے تو درجات ہیں نا، مراتب ہے، تو اس کو پتہ چلے گا کہ میں جس مرتبے پر ہوں، مجھ سے اوپر والے مرتبے پر جو مسلمان گیا ہے اس کے اور میرے درمیان صرف ایک سبحان اللہ کا فرق ہے۔ اس نے ایک سبحان اللہ مجھ سے زیادہ کہی اور اوپر والے مرتبے پر ہے، تو کہے گا ہائے افسوس، دنیا میں میرے پاس کتنا موقع تھا اور میں نے کتنے موقع ضائع کر دی۔ تو آج میرے عزیز و دوستو بزرگوں، ہم اپنی اس حیاتی میں، اپنی زندگی میں حفاظت کر لیں۔ آج ہمارے پاس موقع ہے اعمال کا، تلاوت کا، تسبیحات کا، اللہ کی طرف رجوع کرنے کا، جنت کے درجات کو حاصل کرنے کا۔ اس کے بعد سورہ طلاق ہے۔ سورۃ البقرہ میں آپ حضرات کو یاد ہوگا، وہاں ہم نے بات کی تھی، سورۃ البقرہ پارہ نمبر 2 میں طلاق، عدت اور رضاعت کے مسائل آئے تھے۔ یہ دوسرا موقع ہے، 28ویں پارے میں پوری سورت سورہ طلاق نازل ہوئی ہے، اور اس میں اللہ پاک نے ایک مرتبہ پھر جو گھریلو زندگی کا ایک اہم مسئلہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ ناچاقی ہو جائے شوہر اور بیوی میں اور کوئی راستہ نہیں رہے، جدائیگی ہی کرنی ہو، تو اس صورت میں بتایا کہ اس مسئلے کو جذبات سے حل نہ کریں بلکہ شریعت کی روشنی میں حل کیا جائے۔ اگر طلاق دینا ہی پڑے، مجبوری ہے، اس کی بھی ایک ترتیب ہوگی، اور اس ترتیب کو انسان سیکھ لے، علماء سے معلوم کر لے بھئی کیا طریقہ ہے، اور اس ترتیب پر پھر انسان اس عمل کو اختیار کر لے۔ آخری سورت سورہ تحریم ہے، اس میں اللہ پاک نے ایمان والوں کو ایک مسئولیت، ایک ذمہ داری یاد دلائی ہے، اور وہ ذمہ داری کن کی ہے؟ وہ آل و اولاد کی ہے۔ قو انفسکم و اہلیکم نارا۔ دنیا میں رہنے والا مسلمان صرف اپنی ذات کا پابند نہیں ہے۔ آج ہم کہیں کہ جی میں تو صبح اٹھتا ہوں، 5 وقت کی نماز تکبیر اولیٰ سے پڑھتا ہوں، نفلی روزے بھی رکھتا ہوں، تہجد کا اہتمام بھی کرتا ہوں، لیکن بھئی آپ کے بچے کیا کرتے ہیں؟ وہ تو ساری خرابیاں کر رہے ہیں، پورا محلہ ان سے پریشان ہے، ایک نماز نہیں پڑھتے وہ، یا خدا نخواستہ بیوی ایسی ہے کہ جس کی وجہ سے پڑوسی پریشان ہے، وہ نماز نہیں پڑھتی، بے نمازی ہے، فرض نمازیں قضا کرتی ہے۔ تو حکم دیا گیا کہ خود اپنے آپ کو بھی اور اپنے اہل خانہ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یہ فکر تمہیں کرنی ہے کہ ان کو بچانا ہے، تو ان کی دینی، اخلاقی، شرعی تربیت کرنا یہ شوہر کی، مرد کی ذمہ داری ہے۔ دوست، ہم کوشش کے مکلف ہیں، نتیجے کے نہیں، یہ بات یاد رکھیں۔ بعض دفعہ یہ پریشانی ہو جاتی ہے،
بعض ساتھی بیچارے بہت کوشش کرتے ہیں لیکن اولاد ہوتی ہے کہ وہ ماننے میں ہی نہیں آتی. تو اگر انسان اپنی کوشش پوری کر لے، اپنا زور پورا لگا دے، اپنی جان لگا دے، اور پھر بھی اگر بیٹا نالائق نکمہ ہے تو پھر تو نہیں ہے مسئلہ، پھر تو آپ نے ذمہ داری پوری کر لی. لیکن وہ جو کر رہا ہے کرتا پھر رہا ہے، بیوی جو کر رہی ہے کرتی پھر رہی ہے، یہ نام نہیں لے رہا، تو پھر اللہ پاک پوچھیں گے. تو اس مسئولیت کا احساس دلایا کہ یہ آل و اولاد تمہاری ذمہ داری ہے، اگر تم نے اس میں کمی کوتاہی کی تو پھر اللہ پاک پوچھیں گے. اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے.